लिथुएनिया سے ہمارے دوست ہیں جو لتھوینیا، جی جی، انہوں نے سوال پوچھے، حضور سے پوچھنے کے لکھے ہیں. اچھا اچھا، ایک ہی فیملی حضور جانتے ہیں. ہاں ہاں جانتا ہوں. پہلا سوال، دو سوال ہیں جی حضور. پہلا کہ لکھا ہے کینسر کی روک تھام کے لیے کیا کوئی سد باب ہے، ایسا مستقل علاج کہ جسم میں کینسر پیدا ہی نہ ہو؟ اصل میں کینسر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب تک یہ گفتگو نہ ہو جی اس تک اس سوال پر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. متفرق وجوہات ہیں جن سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں جو ہمارے ایم ڈی آنکولوجسٹ ریسرچ کر رہے ہیں ان سے میری کافی سٹنگ ہو چکی ہیں مختلف ملکوں میں، امریکہ میں بھی، یہاں بھی. ایک امریکہ سے دوست دو دفعہ تشریف بھی لا چکے ہیں یہاں. ان کو میں اپنے ذریعے بتا کر سمجھا رہا ہوں کہ اس لائن پر آپ ریسرچ کریں. کینسر کا مزاج پہلے سمجھا جائے. قرآن کریم کے حوالے سے بڑا آسان ہے کینسر کو سمجھنا. یہ باغی ہے اور ایسی بغاوت کرتا ہے جیسے شیطان ہو، اور نظام کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے. اور پھر اس کی باتیں لوگ جلدی مان لیتے ہیں، اور جو خوراک خدا تعالیٰ نے باقی جسم کے لیے بنائی ہے وہ یہ استعمال کر جاتا ہے، اور اس کا اثر ہر ایک پر ایک شیطانی حکومت کی طرح چلتا ہے. جہاں یہ پہنچ جائے وہاں اس کے خلاف رد عمل کی طاقت ہی رہتی. یہ اس کا مزاج ہے، اور اس مزاج کے نتیجے میں وہ جو خدا تعالیٰ نے قانون کے خلیوں کے اندر ایک اعتدال کا نظام قائم کیا ہوا تھا اس کو یہ کام نہیں کرنے دیتا. اعتدال کا نظام خدا تعالیٰ نے ایسا قائم فرمایا ہے کہ دانت کو حکم ہے کہ تمہیں کس رفتار سے بننا ہے، اور اگر اس رفتار سے وہ بننا بند کر دے تو دانت اگنا بند تھوڑی دیر میں گھس کے ختم ہو جائیں گے. اگر اس حکم کو نہ مانے تو اس رفتار سے بڑھے گا کہ سر سے پار ہو سکتا ہے. اتنی تیز رفتار ہو سکتی ہے اس کی. کیوں رکتا ہے ایک موقع پر آ کر، اور اس کے بعد اس کا توازن ایسا خوبصورت قائم رہتا ہے کہ جتنی گھسائی پٹائی ہو اتنا ہی بڑھتا ہے. یہ وہ اندرونی نظام ہے جو بہت ہی گہرا ہے. اس تک صرف اتنی رسائی ہوئی ہے انسان کی کہ جھانک کے دیکھا ہے کہ ایسا کچھ نظام ہے. لیکن بعض جگہ جہاں دانت تیز ہونے چاہیے، زیادہ جلدی اگنے چاہیے، ان جانوروں میں زیادہ جلدی اگتے ہیں، اس لیے کسی حادثاتی نتیجے میں یہ بات نہیں پیدا ہوئی. مثلا وہ جو ہیں بیجز، انجینئر اینیمل جن کو کہتے ہیں، جو ڈیمز بناتے ہیں، سارے کینیڈا میں انہوں نے ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. وہ ایک ایسا جانور ہے جو کینیڈا کا جانوروں میں سب سے بڑا موسم ہے. بیورز یاد رکھیں. بیور دانتوں سے درخت کاٹ کاٹ کر وہ دریاؤں میں پھینکتا ہے، اور ان کو پہلے ایک طرف سے پانی کا رستہ رہنے دیتا ہے، باقی سارا رستہ آہستہ آہستہ پھر مٹی اٹھا اٹھا کے بیچ میں پھینکتا ہے، جا رہا اپنی جم سے اوپر مارتا ہے. ہزار طریقے پھر چھوٹے چھوٹے گھاس پھوس کے پتے اور دوسرے پتے لے کر ان کے بیچ میں لگاتا ہے. ایسا مضبوط سیمنٹ کر دیتا ہے کہ جیسے بہت ہی اعلیٰ درجے کے کسی صنعان یا انجینئر نے وہ ڈیم بنائی ہو پوری، اور ایک پہلو سے صرف پانی جاری رہنے دیتا ہے. جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کنارے پر ایک کونے پر اپنا گھر تعمیر کرتا ہے. ڈیم کا جو لیول ہے وہ فکس ہو گیا ہے، اب چار پانی دوسرے سے نکلتا رہتا ہے. وہ ایسی جگہ تعمیر کرتا ہے کہ اس سے پانی سے ہمیشہ 1-2 فٹ کے فاصلے پر اوپر وہ اس کے رہنے کی جگہ ہو، اور دوسرے جانور ارد گرد سے آ کر اس کو اس کے بچوں کو تنگ نہ کر سکیں. یہ مقصد ہے. یہ تو میں نے ضمن بتایا ہے کہ بیور ہوتا کیا ہے. بیور کے دانت باقی دنیا کی مخلوقات کے دانتوں سے یہ اس نقطے مختلف ہے کہ اس تیزی سے اگتے ہیں کہ اگر وہ یہ درخت نہ کاٹے تو اس کے اپنے سر کے پار ہو جائیں.
اور اگتے اس لیے ہیں کہ درخت کاٹنے ہی کاٹنے ہیں اس نے، اس لیے کہ اس کے مزاج میں خدا تعالیٰ نے یہ بات داخل فرمائی ہے، اور اس لیے سے وہ ڈیمز بناتا ہے۔ تو جہاں زیادہ تیز اگنے کی ضرورت تھی وہاں قانون قدرت نے اندر یہ بیچ میں دخل امپرنٹ کر دیا ہے، کمپیوٹرائز میسج رکھ دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر خلیے میں موجود ہے۔ اگر اس نظام سے کوئی باغی ہو جائے تو وہ کینسر ہے۔ جسم کے اندر جو چیز اس نظام سے باغی ہو جائے وہ کینسر ہے، اور کینسر کو پھر شیطانی طور پر حکومت ملتی ہے۔ شیطان کو کس پر حکومت ملتی ہے؟ قرآن کے اصول کے مطابق جو اس کو اس قسم کے ہوں جو خدا کے بندے نہ رہیں ان پر حکومت ملتی ہے، خدا کے بندے پر اس کا کوئی غلبہ نہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی ڈیزیز سٹیٹ پہلے ہے، کینسر بعد میں ہے۔ یہ بڑا قطعی نتیجہ ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ وہ دوائیں اینٹی بایوٹکس ہیں مثلاً یا اور قسم کی ایسی دوائیں جو براہ راست بیماری کو لوچ پھینکتی ہیں اور جسم کو مقابلے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں دیتی، ان کا جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس نظام سے ایک طرف ہو جاتا ہے جو نظام اس کو جگا کر اپنے کام خود کرنے پر اس کو مجبور رکھتا ہے۔ یہ جو ہے عبادت کا نظام، جسمانی عبادت کا نظام یہ ہے کہ تمہیں خطرہ ہو تو اٹھو اور مقررہ رستوں پر کوشش کر کے اپنا علاج خود کرو۔ وہ جس کو عادت پڑ جاتی ہے گود میں اٹھنے کی اور دوسروں کے سہارے زندہ رہنے کی، ان میں رفتہ رفتہ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسے بیمار جسم پر جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ کیا بیماری آئی ہے اور کس طرح مقابلہ کرنا ہے، شیطان کے دخل دینے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب شیطان اس پہ حکومت کرتا ہے تو وہ اس کی حکومت کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے خلاف مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ غلط چیزوں کے خلاف مقابلے کی طاقت نہ ہونا یہ گناہ ہے، سمجھے ہیں؟ کمزور انسان جو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ اپنی اس طاقت کو کھو بیٹھتا ہے کہ گناہوں کے خلاف رد عمل کرے اور ان کی بات نہ مانے۔ جس جسم کو یہاں گناہ سے مراد سمجھ میں بیکٹیریا کے حملے یا دوسری چیزیں ہیں، زہروں کے اور بعض بیماریوں کے حملے، یہ جسم کے گناہ ہیں، اس کو نہیں کرنے چاہیے، مگر جسم کو طاقت نہیں ہے ان کے خلاف مقابلے کی، اس لیے کہ کوئی اور ان کا مقابلہ کر رہا ہے، اور جو طاقت تھی وہ رفتہ میں بدم پڑ گئی۔ تو جب ناجائز چیز کے خلاف مدافعت کی طاقت ختم ہو جائے اور اس کو جسمانی اصطلاح میں بات کریں تو ایسے موقع پر جو ناجائز باتوں کے خلاف باغی ہو اس سے مزاج مل جاتا ہے اور اس کو حکومت کا موقع ملتا ہے، اس کے خلاف طاقت ہی نہیں رہتی۔ پھر وہ بھی ناجائز چیز ہے، کینسر کا وجود ناجائز ہے، لیکن جس جسم کو بیماریوں کے خلاف مقابلے کی عادت ہی نہیں رہی وہ کینسر کے خلاف کیسے مقابلہ کر سکے گا؟ یہ وہ مضمون ہے جو کینسر کو اچھی طرح شناخت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس پہلو سے جب میں نے ان سے بات کی، مجھے پہلی دفعہ ان سے یہ پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ بات 100% درست اس لیے ہے کہ ہر انسانی جسم میں کینسر کے مادے ہوتے ہیں، اور جسم کیونکہ مقابلہ کرتا ہے اس لیے اس کو بڑھنے نہیں دیتا۔ وہ جسم جو کینسر کے مقابلے کی یعنی ایسی قسم کی بیماریوں کی جو جسم میں رہنے کا حق نہیں رکھتی، مقابلے کی طاقت چھوڑ دیتا ہے، اس پر پھر یہ کینسر کے موجود ذرات اور رجحانات قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کینسر کی وجہ۔ تو اس کے لیے کوئی ایک ایسی دوا جو پینسیا کا کام کرے نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے حالات کا زیادہ لینا پڑے گا۔ بعض لوگوں کی عادتیں ایسی ہیں، بعضوں کی بچپن سے غذائیں یا دیکھ بھال کی طرح ایسی ہے، بعض بیماریوں نے بعض چیزوں کو کمزور کیا ہے،
کہیں امینو اینٹی بایوٹکس کے اثرات ہیں. علامتوں کے بغیر ہم نہیں پہچان سکتے کہ اس بیماری کو کا جسم میں شعور پیدا کرنے کے لیے، جسم میں جب تک شعور نہ ہو اس وقت تک کوشش نہیں ہو سکتی. اس بیماری کا شعور پیدا کرنے کے لیے، اس بیماری کو پہچاننے کے لیے، اس پیغام کے لیے کہ یہ تمہارے مخالف ہے، اس کی بات نہ ماننی، اور رد عمل پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک اکیلی دوا نہیں ہے. اس کے لیے لازماً مختلف دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی.